شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی تھی، اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینے کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں، کیونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا، غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بیہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی پل فریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے، بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراڑیں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ذلت امیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔ دوستو، طلحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ چنانچہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں سے اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس معرکے میں مارے جانے والوں میں سے خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمیہ کذاب کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمیہ کذاب انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بد فطرت کے فریب کاروں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بیہودہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہتان بھی باندھ ڈالا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا سانجی بنا رکھا ہے۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دے لیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگوں میں سے بھی لیس تھا۔ اصل میں اس کذاب کو سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت دی تھی کہ حضرت شرجیل کے پہنچنے تک مسلمیہ کذاب کے ساتھ جنگ نہ چھڑی جائے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل کے آنے سے قبل ہی مسلمیہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرے وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، جس وجہ سے حضرت اکرمہ کو مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائے۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف تو مسلمہ کذاب اور اس کے لشکروں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جانصے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری تھا۔ ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا، جنہیں ابھی خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے رفتاری سے منزلوں پر منزلیں طے کرتے اور مسلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ عقربہ مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جب مسلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا۔ یہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصے کی سپہ سالاری نہار الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حاکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔